من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد السناوان آپ سے مخاطب ہوں. سامعین کرام، آج کل جو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کامرس یونیورسٹی کے بارے میں، تو میں تھوڑی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ آپ کو ڈیٹیل پتہ تو ہوگی، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک پیپر بچوں کو دیا گیا، ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، 6 دسمبر کو 6 دسمبر کو ٹیسٹ دیا گیا جس کا کوشچن یہ تھا، سوال یہ تھا کہ بہن بھائی کے مقدس اور پاکیزہ رشتے کے بارے میں تھا. اور یہ جو پروفیسر صاحب تھے، ان کا نام تھا خیر البشر. پروفیسر صاحب کا نام ہے، یہ کینیڈا میں ہوتے تھے، کینیڈا سے اس کامرس یونیورسٹی میں جو ہے لیکچرار لگے اور ہڈاک لیکچرار تھے. تو انہوں نے یہ سوال جو ہے اسٹوڈنٹ سے کیا کہ بہن بھائیوں کے بارے میں، مقدس رشتے کے بارے میں، یعنی ایک انگلش لٹریچر تھا اور انگلش کوشچن تھا جس پہ تھا لولی اینڈ مارس، 2 بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ چھٹیاں، گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس سائرس مدر پہ جاتے ہیں، وہاں ایک گیسٹ ہاؤس پہ رہتے ہیں، اور اس گیسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ رات کو، کیونکہ ایک کمرے میں ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں جو شیطانی خیالات آتے ہیں تو اس کے عوض سوال یہ تھا کہ لڑکے کے پاس جو ہے وہ کنڈس موجود ہے، اور جو لڑکی ہے اس کے پاس ٹیبلٹ موجود ہے، گولیاں موجود ہیں جن سے کہ حمل نہیں ٹھہرتا، کہ اگر آپ نے سیکس کرنا ہے تو آپ کس طرح اپنے آپ کو حمل سے بچا سکتے ہیں بغیر شادی شدہ. اصل بات یہ ہے. اور بہن بھائی اگر یہ اس طرح کے تعلقات استوار کریں تو نوز باللہ، میرے بھائیوں، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پروفیسر صاحب نے تو اپنا سوال دے دیا، اس نے تو اپنی گندی ذہنیت جو ہے وہ ظاہر کر دی، لیکن جو طالب علم تھے یونیورسٹی کے، ایک طالب علم نہیں تھا، 2 نہیں تھے، 60-70 طالب علم تھے. ان طالب علموں نے بھی اس سوال پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ جو 6 دسمبر کو یہ سوال، یہ پیپر انہیں دیا گیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس کا آنسر لکھا، اور آنسر لکھ کے وہ جناب علی پروفیسر کو واپس جمع کروا دیے. یہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد کسی اسٹوڈنٹ کے بیگ سے یہ سوال اس کے والدین کو ملا. وہ والدہ کو اسکالر قسم کا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ یونیورسٹی گیا، اسے کہا یہ کیا سوال آپ بچوں کو پڑھا رہے؟ تو یونیورسٹی والوں نے پروفیسر صاحب کو بلایا، جی لیکچرار کو، اس سے پوچھا بھائی یہ آپ کے یہ کیا سوال دے رہے ہو؟ اس نے بڑا آسان سوال جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں نے یہ جو سوال ہے، یہ کوشچن ہے، میں نے گوگل سے اٹھایا تھا اور میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے بچوں کو دے دیا، اور بچوں نے اس کا آنسر بھی دے دیا، جواب بھی دے دیا. اب آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، وہ 19 سال کے ہوں گے، 20 سال ہو گئے، 21 22 23 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، 24 کے بھی ہو سکتے ہیں. ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ اپنے پروفیسر صاحب سے پوچھے کہ بھائی اتنا گندا، اتنا غلیظ سوال ہم سے آپ کے کیوں لکھوا رہے ہیں؟ یہ اتنا لیکچر ہے، اسے ختم کرنا ہے. کوئی اور سوال، یعنی ایکشن لینا چاہیے تھا طالب علموں کو، لیکن طالب علموں نے بجائے اس کو ایکشن لیتے اس کا جواب، اس کا آنسر لکھ کے پروفیسر صاحب کو جمع کروا دیا. اور یہ 2 ماہ کے بعد جب یہ کوشچن سامنے آیا، یہ سوال پیپر سامنے آیا، تو تب میں سوشل میڈیا پہ یہ بحث چھڑی. اور اب واقعہ جو پروفیسر صاحب کو جب پتا چلا تو اب اسے تو پتا تو ہے نا، وہ پشاور والا واقعہ جب جس میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا تھا، یا جی ابھی پچھلے دنوں سگود ایک مسجد میں واقعہ ہوا کہ ایک پیر صاحب وہ جو قرآن مجید کی نعوذ باللہ توہین کر رہے تو تھانہ توڑ کے اسے قتل کیا گیا. تو وہ پروفیسر صاحب جناب علی کینیڈا پہنچ گئے واپس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آخر ہمارے تعلیمی نظام میں نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں، آپ یہ جو چھوٹے سکول ہیں جو آپ کے محلوں میں کھلے ہوئے ہیں، جو ان سکولوں میں جا کے دیکھیں. میرے اپنے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں. پہلے تو میں نے تقریباً 1 سال میں صرف یہ تلاش کرتا رہا کہ کہیں مجھے خالی بچیوں کا سکول مل جائے پرائیویٹ. مجھے بچیوں کا پرائیویٹ سکول نہیں ملا. میں جہاں بھی گیا مجھے کو ایجوکیشن ملی. پھر مجھے مجبوراً بچوں کو کو ایجوکیشن میں ہی داخل کرانا پڑا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جس مہینہ اسکول والوں کی طرف سے کوئی فیسٹیول کا لیٹر نہ آئے کہ جی بچی کو 2000 روپے دیں، 3000 روپے دیں، انہوں نے آج بلیو ڈے بنانا ہے، آج یلو ڈے بنانا ہے، آج عید ملن پارٹی ہے، آج فلانا ڈے، آج فلانا ڈے، آج ماں کا دن ہے، باپ کا دن ہے. تو میرے بڑے یونیورسٹی میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں آپ نے کبھی دیکھا ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یونیورسٹی میں جناب ویلن ڈے جو بناتے ہیں، یہ جو یونیورسٹی میں فیسٹیول ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیسٹیول ہوتے ہیں،
کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی آپ نے نیٹ پہ چیک کیا ہے کہ یہ فیسٹیول میں ہوتا کیا ہے؟ کس طرح لڑکے لڑکیاں آپس میں ناچتے ہیں، کس طرح وہ ہلا گلا کرتے ہیں. ایک تعلیمی ادارہ جو ہوتا ہے، جو یونیورسٹی ہے، کالج ہے، وہاں فیسٹیول کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی گلوکار کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کنجر کو بنانے کی وہاں کیا کیا ضرورت کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ویسٹرن کی طرف لے کے چلے گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن ایک بزنس بن چکا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ جس طرح مغرب کا لٹریچر ہے، جس طرح مغرب کی تعلیم ہے، اس طرح ہم اپنی تعلیم کو آگے لے کر چلیں. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام دن بہ دن تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پرائیویٹ کالج میں، ہمارے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ان کا کوئی یونیفارم ہی نہیں ہوتا. بچیاں ٹائٹ اور ٹی شرٹ پہن کے یونیورسٹی جاتی ہیں. اگر آپ بچیوں کو کہیں کہ قمیص سلوار پہن کے جائیں، آپ میکسی پہن کے چلی جائیں، آپ تو وہ بچیاں ہنستی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے اسکول میں جوک ہوتا ہے. وہاں کہتے ہیں کہ آپ بوکس سوچ کے مالک ہیں، آپ اپنا نہیں سوچ کے مالک ہیں. تو آپ بتائیں کہ جب ہماری بچیاں یہ ٹائٹس اور یہ ٹی شرٹ پہن کے جائیں گی، یونیورسٹی میں جائیں گی، جب لڑکے ہمارے وہ ٹائٹس پہن کے آتے ہیں، آج کل تو لڑکے آپ یقین کرو جو جین کی پینٹ پہنتے ہیں، وہ شاپر پہن کے کھینچ کے اوپر وہ چلاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے پہنتے ہیں وہ لوگ. تو پھر اس طرح کے سوال تو میرے بھائیوں آئیں گے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم 75 سالوں میں اپنا تعلیمی نظام بنا ہی نہیں سکے. عمران خان سے تحریک انصاف سے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی اس بات کو میں 101% حمایت کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. اور وہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن جو وزارت ہوتی ہے اس کی منظوری سے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کسی بھی کلاس میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں کوئی دوسرا سبجیکٹ، دوسرا لیکچرر ہونے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ ہونے ہی نہیں چاہیے دوسرے سبجیکٹ، تاکہ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے دائرہ اسلام کے اندر رہے، ہماری ثقافت کے اندر رہے، ہمارے معاشرتی اخلاقیات کے اندر رہ کے ہم بچوں کو تعلیم دے سکیں. اگر ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں اور ہر اسکول میں اپنا تعلیمی نظام ہے، کسی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا، کسی میں کیمبرج یونیورسٹی لکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر میرے بھیا ایسے سوال تو آئیں گے نا. کیونکہ آپ مغربی لیکچرر تو یہاں لے کر آئے ہیں، آپ مغربی تعلیمات یہاں لے کر آتے ہیں تو اس کے برداشت بھی کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ گناہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا تعلیمی نظام بنائیں. آپ پورے عرب ممالک میں چلے جائیں، ان کا اپنا تعلیمی نظام ہے. آپ یہ جتنے یہ یورپ کی ریاستیں ہیں، یہ اسپین ہے، یہ دوسرے مانا پرتگال ہے، ان ملکوں میں جائیں، ان کا اپنا تعلیمی نظام ہے. ان ملکوں میں اپنی زبان بولی جاتا ہے، وہاں انگلش کو اہمیت نہیں دی جاتی. اچھا، اپنی جو مادری زبان ہے اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں سر سید احمد خان کے اس فلسفے کا یعنی مخالف نہیں ہوں کہ ہمیں انگلش پڑھنی چاہیے. لیکن میں سر سید احمد خان کے اس فلسفے کے ساتھ علماء کرام کے اس تعلیم کے بھی ہم آتے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں اپنی تعلیمات، اپنی دینی تعلیمات کو بھی اپنے تعلیم لٹریچر میں ہمیں شامل کرنا چاہیے، نصاب میں شامل کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر ہمارا اپنا تعلیمی نظام ہوتا، اگر ہماری ایجوکیشن کی کتابیں ہماری جناب علی وزارت سے منظور شدہ کتابیں ہوتی، ہر شخص اپنا یعنی الو سیدھا نہ کرتا، اپنی یونیورسٹی کے نصاب نہ پڑھاتا، تو آج اس طرح کے کوشچن ہماری یونیورسٹیوں میں نہ ہوتے. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، جس وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام آستے آستے، آپ دیکھیں اور 10-15 سال 20 سال کے بعد نہ جانے کیسا ہوگا. اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ علماء دین سامنے آئیں، مفکر سامنے آئیں، پروفیسر سامنے آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، وہ اپنے تعلیمی نظام جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے مذہب سے ملتا ہو، اس تعلیمی نظام کو، یکساں تعلیمی نظام، اس کا نافذ کریں، تاکہ ہماری آنے والی اولاد جو ہے ہماری مذہب، ہماری دین اور ہماری ثقافت سے دور نہ ہو. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.